ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ مزید ایسی تاریخ و معلومات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چترال صوبہ خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، جو اس صوبے کے 5ویں حصے کے برابر ہے۔ اس کا رقبہ 4,500 مربع میل اور آبادی 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے 2 سب ڈومین ہیں، یعنی چترال اور مستوج، اور 6 تحصیلیں ہیں، یعنی مستوج، دروش، تورکھو، موڑکو، چترال اور لٹکوا۔ یہ ضلع ملکنڈ ڈویژن میں شامل ہے۔ اس کے شمال اور مغرب میں افغانستان، مشرق میں گلگت اور جنوب میں دیر اور سوات کے اضلاع ہیں۔ یہ ضلع ہر طرف سے کوہ ہندوکش کے بلند پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کئی اونچی چوٹیاں ہیں، جن میں ترچمیر سب سے اونچی اور برف پوش ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 25,000 فٹ ہے۔ علاوہ ازیں استور نال، نوشاخ، سرازار اور بوٹی زوم اہم چوٹیاں ہیں۔ بروغل، درواز، دوراہ، شندور اور لواری کی درے مشہور ہے۔ دریائے چترال بروغل کے مقام پر چیاستار نامی برف کی تودے سے نکلتا ہے اور افغانستان کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ دریائے کنڑ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چترال میں 3,500 یا 4,000 سال قبل آریہ قوم آباد تھی۔ آریاؤں کے بعد یہ علاقہ ایران کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر اس علاقے کو چینیوں نے فتح کر کے اپنے ایک صوبے کاشغر میں شامل کر لیا اور علاقہ قشقار کے نام سے مشہور ہوا۔ موجودہ نام چترال اصل میں چترار ہے۔ عام لوگ اسے چترال اور مقامی لوگ چترار کہتے ہیں۔ تقریباً 1,500 سال قبل چترال میں بدھ مت کے لوگ آباد تھے۔ 1100 سال پہلے مسلمانوں نے اس علاقے کے بالائی حصوں کو فتح کیا۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد رئیس خاندان کے بادشاہوں نے سومالک کو شکست دی، جو چترال کے شمالی علاقوں سے گلگت تک حکمران تھا۔ تمام علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ رئیس خاندان کی فتح کے تقریباً 200 سال بعد کیشور خاندان نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے 400 سال تک حکومت کی۔ اس خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ امان الملک تھا۔ اس کی حکومت افغانستان کا اسمار سے لے کر گلگت کے اشقامو تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1892 میں امان الملک کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں میں باہمی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اس علاقے میں بدامنی پھیل گئی، اس لیے انگریزوں کو یہاں فوجی مداخلت کا موقع مل گیا۔ انگریزوں نے محمد شجاع الملک کو یہاں کا مہتر یعنی بادشاہ بنایا۔ محمد شجاع الملک نے چترال میں امن و امان قائم کیا۔ عوام کی بہتری کے لیے سڑکیں، نہریں، اسکول اور غلے کے گودام تعمیر کروائے اور بجلی، ٹیلی فون وغیرہ کی سہولتیں فراہم کی۔ 1936 میں محمد شجاع الملک کے انتقال پر اس کا بیٹا محمد ناصر الملک چترال کا مہتر بنا۔ اس خاندان کے آخری حکمران سر محمد ناصر الملک ناصر نے مئی 1947 میں، جبکہ ابھی تقسیم ہند کی فارمولی کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، وائسرائے ہند کو اپنی ریاست کی پاکستان میں شمولیت کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ چنانچہ پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی ریاست چترال تھی۔ اگرچہ پوری وادی چترال سیاحوں کے لیے دلکش ہے، لیکن سیاحوں کی اکثریت وادی کیلاش کا نظارہ کرنے کے لیے آتی ہے، جسے کافرستان بھی کہتے ہیں۔